حاضر ہوئے ہیں، اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرما۔ جو نیک تمنائیں لے کر آئے ہیں، یا اللہ اپنے محبوب کی آل کا صدقہ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما، سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں صدقہ عابد بیمار کا یہاں سے شفا لے کے اٹھا، مالک کریم سب کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ کریم سب کے حق میں دعائیں قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وشهداء محبته وأهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى قال محمد وعلى جمال محمد وعلى كمال محمد وعلى آل محمد وعلى نوال محمد وعلى وصال محمد وعلى بلال محمد وعلى اقبال محمد وعلى استقبال محمد وعلى نقل وصل اصل محمد وعلى بيان قرآن فرقان احسان محمد وعلى روضة قبر جدار محمد وعلى علين بدر محمد وعلى ظهر يسر فجر محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل محبت کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں، اور یہاں سب اہل محبت موجود ہیں، اور وہ یہ یقیناً چاہیں گے کہ ہماری آواز حضور سنیں
اور ہم پہ نگاہ لطف و کرم فرمائیں، اور کسی کے فتووں سے پہلے ہی دور اور نزدیک کے فرق میدان کربلا میں کھڑے ہو کر حضور کے گھر کے چشم و چراغ سید الساجدین یعصوب المسلمین امام الساجدین سیدنا زین العابدین نے وہاں کھڑے ہو کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ دور سے جب ہم حضور کے گھر والے پکار سکتے ہیں تو تم بھی پکار سکتے ہو۔ انہوں نے فرمایا ان التیا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہ النبی المحترم۔ آئیے محبت ذوق اور شوق سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سب بڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا زبان خالق اکبر حسین بولے گا، چار مصرے سنیے اور تھکاوٹ، ہر قسم کی تھکاوٹ کو دور کر دیجئے، سنیے پہلے اور پھر سن کر سبحان اللہ کہنا ہے۔ زبان خالق اکبر، اور جیسا مجمع ہے میں دوسرے مصرے پہ دعویٰ بھی کر سکتا ہوں کہ ایک سبحان اللہ کی صدا بلند ہو جائے گی، پتہ مزہ آ جائے گا۔ سنیں صحیح آپ پہلے۔ زبان خالق اکبر حسین بولے گا، بنا کے نیزے کو منبر حسین بولے گا۔ زبان خالق اکبر حسین بولے گا، بنا کے نیزے کو منبر حسین بولے گا۔ جب کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ کے اندر حسین بولے گا، لا الہ کے اندر حسین بولے گا۔ اور جتنے لوگ دور دراز سے آئے ہیں اور قرب و جوار سے آئے ہیں، اس محفل کو سجانے میں جو بندہ یہاں آیا ہے اس کا پورا پورا کردار ہے، اور وہ سنیں یہ اگلے دو مصرے اور خوش ہو کے یہاں سے جائے، اس کو مرنے کا غم ختم ہو جائے گا۔ وہ یہاں سے جب اٹھے گا وہ یہ کہے گا بھلے آج مر جاؤں اب پرواہ کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مصرے سماعت کیجئے۔ بنا کے نیزے کو منبر حسین بولے گا، میرے حسین کی محفل سجانے والوں سنو، میرے حسین کی محفل سجانے والوں سنو،
تمہاری قبر کے اندر حسین میرے حسین کی محفل سجانے والوں سنو، تمہاری قبر کے اندر حسین شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے۔ شرف کے افتخار عارف صاحب نے 4 مصرے لکھے ہیں بڑے کمال کے، اور اس کا بھی چوتھا مصرع بہت کمال کا ہے، جیسے آپ نے کمال انداز میں سنا ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک بار کہہ کے دکھائیں سبحان اللہ۔ شرف کے شہر میں، ڈاکٹر صاحب قابل توجہ مصرے ہیں، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، حضور شاف محشر علی یہ کہیں، حضور شاف محشر یعنی حضور کی بارگاہ میں، شفیع محشر کی بارگاہ میں علی کہیں۔ پھر سنیے، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، حضور شاف معاشر علی کہیں، یہ بندہ گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ حضور شوف معاشر علی کہیں، بندہ بہت گناہگار ہے، بندہ بہت گناہگار ہے مگر حسین کا ہے۔ واہ حسین زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل میں فرق بتا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو عطا ہے، مر کے جینا سکھا دیا، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ حمد اور صلات کے بعد واجب الاحترام معزز مکرم محتشم سامعین ذی وقار، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے تمام اہل محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی حضرات تشریف لائے، محترم عبدالشکور صاحب بابا جی، محترم میرے برادر مکرم جاوید اقبال اوان صاحب، جو کہ ٹریفک پولیس کے حوالہ سے پورے شہر کی ذمہ داری ہے اور بڑی محبت سے تشریف لائے، اور دور دراز سے میں دیکھ رہا ہوں جتنے بھی علماء، قراء، حفاظ، مہمان تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو حضور کی آل کا صدقہ عطا فرمائے۔ جس کو حضور کی آل کا صدقہ مل گیا اس کے دونوں جہاں میں وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں، لنگر میں جس طرح بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی روشنی میں میں بارگاہ حسینیت میں بالخصوص اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں نیاز عقیدت پیش کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی۔ یوٹیوب پر اور ادھر ادھر آپ بکواس سنتے رہتے ہیں، یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ یہ جو اقتدار، جو دنیا کے اقتدار ہیں، یہ تخت ہے، یہ تاج ہے، یہ ان کے قدموں کی دھول ہے، یہ ان کے قدموں کی دھول ہے۔ ان کے لیے یہ اقتدار کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اقتدار میں بندہ آ کے کرسیوں پر بیٹھتا ہے، یا بادشاہ بنے تو تخت پہ بیٹھتا ہے اور تخت کی مسند پہ بیٹھتا ہے، اور جناب بہت چوڑا ہو کے بیٹھتا ہے۔ جو دوش رسالت پہ جھولنے والے ہوں ان کے لیے کرسیاں اور تخت کیا
جو سجدے میں امام الانبیاء کی پشت پہ سوار ہو کے بیٹھ جائیں ان کے لیے یہ دنیا کے تخت و تاج کچھ معنی نہیں رکھتے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی سیاسی جنگ نہیں تھی، یہ تو کوفے والوں کے خط آئے تھے میرے امام پاک کے پاس کہ ادھر حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ تھوڑا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ کربلا کا یہ پس منظر کیا ہے۔ حالات اچھے نہیں ہیں اور یہاں بڑے فسق و فجور ہے اور بہت زیادہ یہاں گند بن گیا ہے، لہٰذا آپ یہاں تشریف لے کے آئیں تو ہم آپ کی بیعت کریں گے، ورنہ ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو بیعت کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ کے گھرانے سے کوئی نہیں آیا۔ اس لیے امام عالی مقام اپنی خواتین کو لے کے، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپ کوئی جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، اقتدار کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے میدانوں میں کوئی لوگ خواتین کو لے کر نہیں جاتا، آپ تو ہجرت فرما کے گئے تھے ان لوگوں کے کہنے پر، اس لیے اپنے بچوں کو بھی آپ ساتھ لے کر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بے وفائی کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالی نے، ترجمہ سماعت کیجئے، بے شک اللہ تعالی نے مومنین سے ایک سودا کیا، مومنین سے ایک، یہ قاری صاحب تشریف لائیں، ان کو اندر بھیج دیں، مہمان تشریف، قاری صاحب اندر آ جائیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالی نے مومنوں سے، توجہ رکھیں یہ 11ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت ہے، بے شک اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کے جان اور مال دونوں خرید لیے، دونوں خرید لیے، اور کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے ان کے بدلے میں جنت عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ جنت۔ اور خریدے کس کے بدلے میں؟ مومنوں کے جان اور مال۔ آپ یہ اگر یہ سمجھیں کہ ہم جو روزوں میں افطاریاں کرواتے ہیں اور سحریاں کرواتے ہیں اس کا بدلہ جنت ہے، تو یہ ہماری بھول ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم جو رائے خدا میں قربانیاں کرتے ہیں اس کا بدلہ جنت ہے، تو یہ ہماری بھول خام خیالی ہے۔ جنت اتنی سستی نہیں کہ ہمارے ہر قسم کے مال سے مل جائے گی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جنت ایسی نہیں ہے ہمارے بیکار کے مال سے جنت اللہ تعالی ہمیں دے دے۔ اور عام جانے جنت اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ عام کسی بندے کی جان دے دی جائے اور جنت مل جائے۔ پہلے آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جنت کے جو خوبصورتی ہے اس کا کیا عالم ہے۔ جنت کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ حور اگر 7 سمندروں میں صرف ایک قطرہ ڈال دے تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے گا سمندروں کا پانی۔ صرف ایک قطرہ ڈال دے، سمندروں کا نمکین پانی بالکل شہد کی طرح میٹھا ہو جائے گا۔ جنت کی حور صرف اپنا ایسے آنچل لہرا دے تو مشرق سے لے کے مغرب تک ایسی خوشبو پھیل جائے گی کبھی ختم بھی نہیں ہوگی۔ اور جنت کے ہر ایک پتے کے اوپر، جنت کے ہر ایک پتے کے اوپر
جناب محمد الرسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب وہ ایسے مال سے تو نہیں مل سکتی، ایسی جانوں سے بھی نہیں مل سکتی۔ یا اللہ وہ مال کس کا، یا اللہ وہ جانیں کس کی؟ فرمایا جانیں بھی بہت اعلیٰ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز کمزوروں والی ہے ذرا۔ جیسا سودا ہوگا ویسا مال چاہیے۔ واہ 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 واہ، میری جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی آلائش نہیں ہے، کسی قسم کی بدبو نہیں ہے، کسی قسم کی آلودگی نہیں ہے، یہاں تک کہ پیٹ بھر کے کھانا نجاستوں میں نہیں تبدیل ہوگا، فقط ایک خوشبودار ڈکار سے سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ فقط ایک ڈکار سے، وہ بھی خوشبودار کہ کسی کو کراہت محسوس نہ ہو، اس سے کھانا ہضم، یعنی بندے کا کھانا ہضم ہونے کے بعد بھی جنت میں خوشبو آئے گی۔ اب حضرات گرامی اگر یہ باتیں آپ سمجھ گئے تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آنے کے بعد کہ جنت اتنی معطر و منور و خوشبودار اور اتنی پاکیزہ ہے، تو پھر اس کے لیے جو جانیں دی جائیں، مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف رہے گا ہمیشہ، لیکن آپ تو اہل ذوق ہیں، آپ تو سبحان اللہ کہہ کے مظاہرہ کریں۔ فرمایا جیسی جنت جیسا مال ویسا سودا، یہ تو نہیں ہے، سودا ہو رہا ہے۔ بابا جی کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بِأَنَّ، یہ جو عربی گرامر کے لوگ بیٹھے ہیں، یا یہ باتیں با عوض کے لیے آئی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ عوض میں، بدلے میں خدا کہہ رہا ہے کہ سودا، تحفہ نہیں، سودا کیا چیز؟ سودا، ایسے ہی دے دے وہ۔ یہ آپ ایک بوتل دیکھ رہے ہیں بازار میں، اس کی قیمت 50 روپے، بازار میں اس کی قیمت 50 روپے۔ اب 50 روپے ہوں گے تو سودا ہے، اور اگر بندہ کہے کہ جی یہ 10 روپے لے لیں، 5 روپے لے لیں اور یہ سودا کر دیں، دھیان کیجئے گا توجہ سے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات سے میں پوری محبت کے ساتھ التجا کروں گا کہ بہت مختصر وقت ہے، اب دھیان کیجئے گا تاکہ بات ڈسٹرب نہ ہو۔ کوئی دکان پہ جا کے بندہ کہے میرے پاس 5 روپے ہیں، وہ کہے گا جی یہ 5 روپے کی نہیں ہے، یہ 50 روپے کی چیز ہے، بھائی آپ 10 روپے میں دے دیں۔ وہ یہ کہے گا آپ تحفے میں لے جائیں، محبت میں لے جائیں، ایسے لے جائیں، اس کا عوض یہ نہیں بنتا، اس کا عوض یہ نہیں بنتا، اس کا معاوضہ 50 روپے ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے جنت ایسے نہیں ملے گی، 2 چیزیں لوں گا، کیا؟ جانیں اور مال۔ حضرات آپ یہ سمجھیں کہ ہماری جانیں تو یہ گندی جانیں، گناہگار، ہر لحاظ سے گندگی، گناہوں کی گندگی اپنی جگہ، جسم کی گندگی اپنی جگہ، تو اس کا عوض تو جنت نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ پھر وہ کون سی جانیں ہیں جن کے عوض میں یہ پاکیزہ جنت ملے گی؟ فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن میں کچھ جانیں وہ بھی ہیں جو گندی نہیں ہیں، پاکیزہ جانیں ہیں۔ یا اللہ کون سی؟ فرمایا انما یرید
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت ملے گی اس کے عوض میں، لیکن جانیں پاک ہونی چاہیے۔ اب اس سے زیادہ پاک جانیں ہو نہیں سکتی۔ بڑے بڑے تاجر مال لے کے دنیا کے اندر آئے، کسی کا بکا اور کسی کا نہیں بکا، کسی کا سارا بکا کسی کا کم بکا، لیکن حسین کا سارا مال بیچ گیا۔ یا اللہ یہ اکبر، فرمایا یہ بھی دے دے، یہ اون و محمد یہ بھی چاہیے، یہ عباس یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ میرا چھوٹا علی اصغر، فرمایا یہ بھی محمد کے گھرانے کا ہے، یہ بھی دے دے۔ اور سب دے کے حسین نے کیا کہا؟ کہا یا رب تو راضی ہے یا اور بھی دوں؟ یا رب تو راضی ہے یا اور بھی دوں؟ ایسا صرف سوچ سکتا ہے کوئی بندہ۔ کہتے ہیں کہ قلم صرف درد لکھ سکتا ہے، محسوس نہیں کر سکتا۔ یارو صرف سوچ سکتا ہے کوئی دنیا میں، ایسی قربانی کوئی دے نہیں سکتا جیسی پاک امام حسین پاک نے دی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضور ساری دنیا کے نواسے نانا سے ہوتے ہیں، یہ نہیں سنا کبھی نانا بھی نواسے سے ہو۔ فرمایا نہیں سنا تو اب سن لو۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز۔ نہیں سنا تو یا علی اب سن لو، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا حسین کا صدور مجھ سے ہوگا اور میرا ظہور حسین سے ہوگا۔ حسین کا صدور مجھ سے، حسین کا صدور مجھ سے اور میرا ظہور حسین سے ہوگا۔ اور اس کا آسان مطلب یہ لفظ صدور اور ظہور اگر نوجوان نہ سمجھے تو پھر یوں سمجھ لے، یعنی حسین و منی وانا من الحسین کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ زہرا کی گود سے لے کے کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اور کربلا کے میدان سے محشر کے میدان تک محمد حسین سے ہے۔ ہاں اس لیے کسی نے کہا کہ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو رومی بھی کیے مگر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ اکبر، اس نے وہ سجدہ کیا کہ اس پر خدا کو ناز ہے۔ شب عاشورا گئی، 9 محرم الحرام اور رات 10ویں کی لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام علی مقام نے 10ویں رات کو بھی آپ نے اتمام حجت فرمانے کے لیے اپنے جانسار ساتھیوں سے یہ کہا، آپ نے فرمایا کہ کوئی زبردستی میں آیا بیٹھا ہے یہاں، اگر کوئی مجبور ہو کے یہاں آیا بیٹھا ہے، میں اسے دل سے اجازت دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں سے چلا جائے اور جا کے اپنے گھر والوں میں چلا جائے، میں کوئی ناراض نہیں ہوں گا،
میں کوئی ناراض نہیں ہوں گا، بالکل بھی راضی رہوں گا تم سے۔ میں نے بس اب یہاں جامع شہادت نوش کر کے جانا ہے، یہاں جس نے جانا ہے یہاں سے چلا جائے، یہاں سے جانے والا جا سکتا ہے، میں کسی کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میرے پاک امام نے فرمایا اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے تو دیکھنے والے بزدل اور ڈرپوک اور بے وفا کہیں گے، تو میں اس چراغ کو بھی گل کر دیتا ہوں، اندھیرے میں اگر تم جانا چاہو تو یہاں سے جا سکتے ہو۔ اللہ اکبر، وہ سارے کے سارے وہیں امام کے قدمین میں بیٹھے رہے۔ بہت دیر کے بعد میرے آقا امام علی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ منظور نظر علی المرتضی لخت جگر فاطمہ الزہرا قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے، اور بہت دیر گزر گئی۔ گزر جانے کے بعد میرے پاک امام نے جب چراغ روشن کیے، ان چراغوں کو جب روشن کیا تو آپ نے دیکھا کوئی بھی جانے والا نہیں تھا، سارے کے سارے وہاں موجود تھے۔ آپ نے پوچھا کوئی جانے والا کوئی نہیں، کوئی یہاں سے جانا نہیں چاہتا؟ وہ سارے یہ کہنے لگے سائے تمہارے تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ سیدہ زینب پاک ثانیہ زہرا نائب زہرا ام المصائب جناب شریکت الحسین دلیر بھائی کی دلیر بہن اور شیر خدا کی شیر خدا بیٹی آ کے اپنے بھائی کے خیمے میں اپنے بھائی کے گلے کو رخسار کو بوسہ دے کے کہہ رہی ہے، کہتی ہیں کہ بھائی میں نے ایسی تلاوت تو آپ سے پہلے کبھی نہیں سنی، آج جیسی تلاوت ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری بہن آج تو جو تلاوت ہے وہ اپنی جگہ، کل جب شام کو میرا سر لو کے نیزہ پر ہوگا پھر میں قرآن پڑھ کے سناؤں۔ زور سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ نو کے نیزہ پر جب میں قرآن سنوں گا اس وقت معاملہ کچھ اور ہوگا۔ میدان کربلا سج گیا، فجر کی اذان شہزادہ علی اکبر نے دی ہے میدان کربلا کے اندر، اس سے پہلے جب تہجد کا ٹائم تھا۔ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بار ذرا سبحان اللہ کہنا۔ میں بہت حوصلے سے پڑھ رہا ہوں، جب تک پڑھ رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں، نہیں پڑھ سکوں مجھے معاف کیجیے گا۔ جب فجر کی اذان سے پہلے تہجد کا وقت ہوا، میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا میرے بیٹے علی اکبر جاؤ ذرا باہر جاؤ کہ میدان کا معائنہ کر کے آؤ، ذرا دیکھ کر آؤ کیا حالات ہیں۔ شہزادہ علی اکبر جب باہر تشریف لے کے گئے، یزیدی لشکر سارا سو رہا ہے، آپ آئے اور لوٹ کے آنے کے بعد پوچھتے ہیں میرے امام بیٹا کیا دیکھ کے آئے؟ بیٹا کہتا ہے بابا میں کچھ نہیں دیکھا، صرف ایک ضعیفہ کو دیکھا ہے عالم پردے میں۔ ایک ضعیفہ کو دیکھا عالم پردے میں، حجاب اوڑے ہوئے اور نقاب اوڑے ہوئے، پورے مکمل پردے کے اندر ہے۔ میں نے دیکھا کربلا کے میدان کی صفائی کر رہی ہے اور کنکر چن چن کے آپ اس جگہ کی صفائی کر رہی ہیں۔ اللہ جانے بابا جی وہ کون ہے؟
رو کے کہا میرے بیٹے تجھے کیا بتاؤں وہ کون ہے؟ وہ میری ماں فاطمہ ہے جو میں لوٹتا ہوں۔ اور میری ماں فاطمہ تو زہرا ہے جو میدان کو صاف کر رہی ہیں کہ میرے بیٹے کل یہاں جب ان کے لاشیں گریں گے انہیں پتھر نہیں چبھنے چاہیے، اس لیے وہ میدان کی صفائی کر رہی ہیں۔ اللہ اللہ جناب والا جب میدان سج گیا اور حضرت عباس جب سیدہ سکینہ کی پیاس نہ دیکھی گئی، سیدہ زینب پاک نے کہا بھائی جا کے کچھ پانی لے کے آ جاؤ۔ اپنے گھوڑے کو دوڑایا، نہر فرات پہ تشریف لے کے گئے۔ آپ نے نہر پیاس کی شدت میں 7 محرم سے پانی بندھے، یوں پانی لیا اور بالکل ہونٹ کے قریب کرنا چاہا اور پھر پانی دریا میں پھینک دیا، یہ سوچ کر کہ اگر میں وہاں نہ پہنچا تو محشر میں اگر سکینہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو چاہو آپ تو پانی پی کے دنیا سے گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پانی کا چلو زمین پہ ڈال دیا، پھر میں نے گھوڑے کو کہا کہ میں نے کہا تو تو بے زبان ہے، تو تو پانی پی لے، تو تو پانی پی لے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ اہل بیت کا غلام گھوڑا تھا، وہ وفادار گھوڑا تھا۔ جب اس کو سرکار عباس نے کہا کہ تو پانی پی لے، اس نے اپنا قدم پانی کے اندر رکھ کے اس نے یوں پانی کو ٹھوکر ماری، کہا جو آل محمد نہیں پی سکتے یہ کیسے پی سکتا؟ میرے آقا امام علی مقام کے بھائی جناب حضرت عباس نے مشکیزہ بھرا، ہاتھ میں اٹھا کے لے کے آئے مشکیزہ، انہوں نے آپ کے دونوں ہاتھ قلم کر دیا، اپنے مشکیزہ زبان سے پکڑا، زبان سے پکڑنے کے بعد انہوں نے مشکیزے میں تیر مارا اور سارا مشکیزہ خالی کر دیا، اور پھر امام علی مقام کے بھائی حضرت غازی عباس کو بھی شہید کر دیا۔ زمین پہ آئے، جب میرے آقا امام حسین نے دیکھا کہ میرا بھائی کا لاشا پڑا ہوا، جب آپ تشریف لے کے آئے اپنی گود میں سر رکھا، فرمایا بھائی جاتے جاتے میری ایک بات مان لو، آج تک تو نے مجھے امام کہا ہے، تو نے مجھے آقا کہا ہے، تو نے مجھے شیر خدا کا بیٹا کہا ہے، آج میری ایک بات تو بس میری بات پوری کرتا چلا جاؤ۔ جی بھائی بول، جی فرمائیے۔ فرمایا ایک بار پیار سے مجھے بھائی بول دے، ایک بار بھائی تو بول کے دنیا سے جا۔ جناب عباس کہتے ہیں میں بھائی نہیں بول سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ تمہارا اور میرا باپ ایک ہے، لیکن میری ماں اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا ہے، تمہاری ماں فاطمہ الزہرا تمہارے نام الانبیاء ہے، میں کبھی برابری نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد شہزادہ علی اکبر بھی اور محمد بھی سب کے سب شہید ہو گئے، اور میرے آقا امام علی مقام، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ، جب خیمے میں آئے تو اپنی بیوی شہربانوں کو کہا، شاہ ایران کی بیٹی، یہ وہ شہزادی ہے جو ایران فتح ہوا تو آئی، جب مال غنیمت تقسیم ہوا، فاروق اعظم کا دور ہے، مال غنیمت تقسیم ہوا، جب اس شہزادی کی باری آئی، اب یہ کس کے نکاح میں جائے؟ کچھ درباریوں نے کہا امیر المومنین آپ ہیں تو اس اصول سے آپ کا بیٹا شہزادہ بنتا ہے،
اس کے نکاح میں جائے۔ فاروق اعظم کا جملہ سنو اور تڑپ جاؤ۔ جناب فاروق اعظم نے کہا قیامت تک دنیا کے امیر المومنین اور بادشاہ اور وزیر اعظم اور صدر بنتے رہیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے گا جب تک اس دھرتی کے اوپر حسن اور حسین زندہ ہے کوئی دوسرا شہزادہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ فرمایا کہ حسن و حسین کے ہوتے ہوئے شہزادہ کون ہے؟ فرمایا یہ شاہ ایران کی بیٹی ہے اور ہمارے پاس شہزادہ حسین ہے، یہ حسین پاک کے نکاح میں جائے گی۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ اور آپ کو آج یہ بھی عرض کرتا چلوں، نکاح کس نے کروایا؟ بولیے، فاروق اعظم نے۔ کس نے؟ فاروق اعظم نے۔ اور ڈاکٹر سید مبشر صاحب، مجھے وہ دن یاد ہے جب آپ روتے ہوئے آئے اور آپ نے کہا شیخین کریمین کو لوگ بک رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے میں راز اٹھانے لگا ہوں۔ شیخین کریمین سے مراد صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہے۔ قبلہ قاری منیر صاحب، یہ قابل توجہ بات ہے اور سنیے، غور سے سنیے۔ نکاح کس نے کروایا؟ فاروق اعظم نے۔ میدان کرب و بلا میں جب سب شہید ہو گئے اور شہزادہ علی اکبر ابھی باقی تھے تو سید الساجدین، امام زین العابدین، یہ تینوں بھائی ہیں، شہزادہ علی اکبر، امام زین العابدین اور شہزادہ علی اصغر، دونوں چھوٹا اور بڑے علی اکبر اور علی اصغر دونوں شہزادے جناب حضرت ام رباب سے ہیں، امام عالی مقام کی دوسری بیوی۔ اور یہ جو بیچ کے شہزادے شہزادہ زین العابدین، یہ حضرت شہر بانو سے ہیں جو شاہ ایران کی بیٹی۔ اب نکاح کس نے کروایا؟ بولیے سارے ذرا مل کے، کس نے نکاح کروایا؟ فاروق اعظم نے۔ جب شہزادہ علی اکبر ابھی شہید نہیں ہوئے تو جناب امام زین العابدین عابد بیمار ہیں اور بخار میں لت پت ہیں، لیکن چونکہ خون حیدری ہے بخار کی پرواہ کیے بغیر بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بابا مجھے اجازت دے۔ فرمایا نہیں بیٹے تجھے اجازت نہیں۔ بابا پھر کہا علی اکبر جائے گا۔ بابا میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ فرمایا تیرا باقی رہنا ضروری ہے۔ بابا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تجھ سے میری نسل چلے گی۔ زور سے آواز کمزوروں والی ہے ذرا، تجھ سے میری نسل چلے گی۔ سنیں، غور سے سنیں اور بڑا اہم مسئلہ سنیں، بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا۔ تجھ سے میری نسل چلے گی۔ عرض کی بابا نسل علی اکبر سے بھی چل سکتی ہے اور علی اصغر سے بھی چل سکتی ہے، مجھ سے ہی کیوں؟ مجھ سے ہی کیوں؟ فرمایا بیٹا تیرا جینا ضروری ہے اس دنیا میں۔ بابا یہ دو بھائی اور بھی تو ہیں، ان سے بھی تو نسل چل سکتی ہے، اور آپ کی نسل اگر نانی سے چلی ہے تو سکینہ اور سغرا بھی تو ہیں۔ لیکن مجھ سے کیوں؟ سنیں نوجوانوں غور سے، آپ نے فرمایا بیٹا اس لیے کہ ان کی ماں ام رباب ہے۔ بولو جسے تھوڑی سی بھی سمجھ آئی ہے۔ ان کی ماں ام رباب ہے اور تیری ماں شہر بانو ہے۔ ابھی بھی نہیں پہنچے آپ، مجھے پتا ہے میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ ان کی ماں ام رباب ہے
اور تیری ماں کا نام شار بانو ہے، اور تیری ماں اور میرا نکاح، آواز آنی چاہیے ذرا سبحان اللہ، تیری ماں اور میرا نکاح فاروق اعظم نے کروایا، اور تیرا جینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو تیری نسل سے ہوگا کم از کم اس کو فاروق اعظم کا حیا ہوگا۔ یہ جو دل میں شیخین کریمین کا احترام ہے نا، یہ کربلا کے میدان میں میرے امام کے الفاظ ہیں۔ فرمایا تیرا جینا اس لیے ضروری ہے کہ آل محمد کسی کا احسان نہیں رکھتے، اگر فاروق نے احسان کیا ہے تو قیامت تک میری نسل اس کا احترام کر کے بتا دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راز سمجھ گئے آپ کہ جو بھی سچا سچا سید ہوگا وہ ان کا احترام ضرور کرے گا۔ بس حضرات، جو کچھ عرض کر سکا وہ آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے۔ میدان کربلا نہ دو شہزادوں کی جنگ تھی نہ سیاسی جنگ تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ میدان کربلا یہ وہ مقام ہے جہاں آج بھی پرچم حسین لہرا رہا ہے، آج بھی پرچم حسین لہرا رہا۔ درود پاک ایک بار پڑھیں۔ اس محفل پاک کے لیے خاص طور پہ آپ حضرات دور دراز سے آئے ہیں، غم حسین میں بہنے والا آنسو، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا ایمان اور میرا یقین یہ کہتا ہے کہ غم حسین میں بہنے والا آنسو دوزخ کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اسی گھرانے کے چشم و چراغ حضرت نصیر ملت نے جب ان کی بس ہو گئی اس کو بیان کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی۔ آپ ذوق کا مظاہرہ کرتے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتے، زباں پر داستان کربلا لائے نہیں جاتے، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق کے میں بھی میری تنہائی نہیں جاتے۔ اور قابل توجہ شعر، تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائے نہیں جاتے، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائے نہیں جاتے۔ کہا شبیر نے افسوس
کہا عباس نے افسوس کٹ گئے میرے بازو، سکینہ تک یہ مشق آب لائے نہیں جاتے۔ اللہ اللہ اکبر۔ دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائے۔ اللہ میت دفن جب شام کے سائے ڈلے خاندان اہل بیت کی خواتین لاشوں کے ٹکڑے جمع کر کر کے لاشوں کے ٹکڑے جمع کر کر کے اور گٹھڑی میں باندھ کر کر کے ثانی زہرا نائب زہرا ام المصائب جناب سیدہ زینب پاک خیموں کے اندر لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ کربلا کہاں لکھی ہے؟ میں کہتا ہوں شاید تمہیں کتابوں میں نہ ملے، لیکن زینب کے بازوؤں پر تمہیں مل جائے گی۔ عابد بیمار سجاد کی پشت پہ مل جائے گی، پھر اگر ڈھونڈنا چاہو تو سکینہ کے رخساروں پہ تمہیں مل جائے گی۔ 45 شہر ہیں کربلا سے شام تک۔ کتنے؟ 45 شہر ہیں، اور سواریاں بھی نہیں ہیں، اور عابد بیمار ہیں، اور پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور آپ تڑپ جائیں گے، تڑپ جائیں گے آپ یہ سن کر کے بھی کہ سیدنا زین العابدین کو سیدھا چلنے بھی نہیں دیا انہوں نے، کمر بھی خم تھی، سیدھا بھی وہ نہیں ہونے دیتے تھے، اور اس طرح 120 دن کا پیدل سفر کربلا سے شام تک کا۔ اس لیے نصیر ملت نے کہا کہ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، یارو لڑائی کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار اللہ آپ کے آنسوؤں کا بہتر صلہ دے آپ کو۔
غم حسین میں بہنے والے آنسو کبھی رائے گا نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائے نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔